برادران اسلام، یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اختتام پر 2025 کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ اگلے مہینے کی شروعات سے ایک نئے سن کا آغاز ہوگا 2026 کا۔ اگلے مہینے کی آمد سے نیا سال شروع ہوگا۔ جب ایک سال گزر جائے اور کوئی دوسرا سال داخل ہو، نیا سال آئے، تو کیا اس موقع پر ہمارے لیے خوشی منانا، جشن منانا، سیلیبریشن کرنا، پٹاخے پھوڑنا، کیک کاٹنا، گانے بجانا، ڈانس کرنا، بائکنگ کرنا، ریسنگ کرنا، ہلڑ مچانا، شور مچانا، یہ اس کی ہمارا دین اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں آنا چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 31 دسمبر کی نائٹ میں اور اس کی شام سے ہی نئے سال کے سیلیبریشن کا بڑے پیمانے پر اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے جو شہر ہیں ان کے پارکوں میں نوجوان لڑکے لڑکیاں جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، اور جیسے ہی 31 دسمبر کی رات کو 11:59 کے بعد 12 بجتے ہیں کہ ایک ہنگامہ بپا ہو جاتا ہے، پورا شہر پٹاخوں کی گونج سنتا ہے، اور اسی کے ساتھ ناچ گانا شروع ہوتا ہے، ڈانس کرنے لگتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں۔ ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حیا کی کوئی دیوار نہیں ہوتی، ان کے درمیان کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اور ایک بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں نیو ایئر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو سیلیبریشن ہے اور یہ نئے سال کو جو منانے کا طریقہ ہے، یہ نہ صرف اسلام کے خلاف ہے، نہ صرف ہمارے دین کے خلاف ہے، بلکہ یہ طریقہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، ملک کے خلاف ہے، اور دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ یہ جو ایک سال گزرتا ہے اور دوسرا سال داخل ہوتا ہے، اور یہ جو مومنٹ ہوتا ہے، یہ جو گھڑی ہوتی ہے، یہ جو ٹائم ہوتا ہے، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ سیلیبریشن کا ٹائم ہے یا ہمیں ہمارے پچھلے اعمال کے جائزے کا ٹائم ہے، احتساب کا موقع ہے، ہمیں یہ چیک کرنے کا موقع ہے کہ ہم نے ہماری زندگی کا ایک سال کس طرح سے گزارا ہے۔ اگر عقل کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو ہر عقل مند انسان جو آخرت میں بلیو رکھتا ہے، جو قیامت کے میں ایمان رکھتا ہے، جو قیامت کے دن حساب و کتاب میں یقین رکھتا ہے، جو اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جو موقع ہے وہ سیلیبریشن کا نہیں ہے، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ جشن کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ افسوس کا موقع ہے، یہ محاسبے کا موقع ہے، یہ جائزے کا موقع ہے۔ اور ہماری زندگی کا، ہماری لائف کا جو ایک سال چلا گیا وہ کس طرح سے ضائع ہوا ہے، اس میں ہم نے کتنا ٹائم ضائع کیا، اس میں ہم نے کتنے دن ضائع کیے، کتنی راتیں ضائع کی، اس میں ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، اس میں ہم نے کتنے اور بہت سارے نیک کام جو کیے جا سکتے تھے وہ ہم نے نہیں کیے، اس میں ہم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، اس میں ہم شیطان کے کن کن راستوں کے اوپر چلے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے سوچنے کا یہ موقع ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال جو ہمارے نامہ اعمال میں فائل بنا کر اٹیچ کر دیا گیا ہے، جو فائل قیامت کے دن کھلے گی اور وہ ہمارا پورا نامہ اعمال ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا، یہ ایک سال ہمارا کس طرح سے گزرا ہے، اس کا ہمیں حساب و کتاب کرنا چاہیے، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ یہ اس کا موقع ہے، یہ اس کا ٹائم ہے، یہ جشن کا ٹائم نہیں ہے۔ ہماری زندگی اس دنیا کے اندر لمیٹیڈ ہے،
یہ کوئی انلمیٹیڈ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو کبھی نہیں مریں گے. بڑے بڑے آئے اور دنیا سے چلے گئے، بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا نام و نشان بھی نہیں ہے، کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا بھی ڈولا لوگوں کے کندھوں پر ہوگا، قبرستان کے اندر ہمیں دفن کر دیا جائے گا. ہماری زندگی کا بھی دی اینڈ ہونے والا ہے. اور یہ جو ہماری زندگی ہے یہ اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی ایج کتنی ہے 62 ایئر، آپ کی ایج کتنی ہے 73 ایئر، آپ کی ایج کتنی ہے اتنے سال. یہ تمام کی تمام چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں اور لکھی ہوئی ہیں. ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہمارے لیے آزمائش ہے، اس لیے ہمیں نہیں بتایا گیا ہے. تو چونکہ ہماری زندگی اس دنیا میں محدود ہے، لمیٹیڈ ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے، تو جیسے جیسے یہ سال گزر رہے ہیں ایسے ایسے ہماری زندگی کا اس دنیا میں ایک سال کم ہو رہا ہے. یہ 2025 گزرے گا تو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو جائے گا. 2026 آئے گا تو ہماری زندگی میں ایک دوسرا سال آئے گا. وہ گزرے گا تو ہماری لائف کا، ہماری زندگی کا، ہماری عمر کا ایک سال اور گزر جائے گا. اور ہم پیدائش کے وقت سے ہی اپنی قبر کی طرف رواں دواں ہیں، اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایک سال کم ہو رہا ہے اور ہم اپنی قبر کے اسی طرح سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. ہماری قبر جو کھودی جانے والی ہے، جس میں ہمیں ڈالا جائے گا، ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں. ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ویسے ہی ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے معلوم کر لیا آپ کی عمر کتنی ہے، کتنی ایج ہو گئی آپ کی. انہوں نے جواب دیا کہ میری ایج 60 سال ہو گئی. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ 60 سال سے اپنی قبر کی طرف چل رہے ہو اور اللہ کی طرف جا رہے ہو. یہ جملہ اس نے سنا تو فوراً جو ہے اسے عبرت آئی اور فوراً اس کے دل کے اوپر اس جملے نے اثر کیا اور اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس شخص نے حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. حضرت فضیل نے فرمایا کہ اب تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ اگلی جو تمہاری زندگی بچی ہے اس میں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اور پچھلی زندگی میں تم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں تم ان گناہوں سے توبہ کرو. اللہ تبارک و تعالی تواب ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، لہذا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو اس واقعے سے بھی اور حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے اس ملفوظ سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو ایک سال کم ہو رہا ہے، ایک سن جا رہا ہے، دوسرا سن آ رہا ہے، ایک سال ختم ہو رہا ہے، دوسرا سال شروع ہو رہا ہے، اس سے ہماری زندگی میں اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ اس سے ہماری زندگی کم ہو رہی ہے. سپوز اگر ہم میں سے کسی کو بتا دیا جائے کہ اب آپ کی لائف کے، آپ کی زندگی کے 15 سال بچے ہیں، 15 سال بعد آپ مرنے والے ہیں، یقینی طور پر بتا دیا جائے، کسی شخص کو اگر بتا دیا جائے کہ آپ 15 سال جئیں گے اس کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا، تو کیا اس کی زندگی کا جب ایک سال گزرے گا تو اس کے خاندان والے ہار لے کر آئیں گے، اس کی گلپوشی کریں گے کہ ایک سال جو ہے اور آپ جی لیے اور جو ہے نیا سال آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، ہیپی نیو ایئر اس کو کہیں گے؟ کوئی اسے ہیپی نیو ایئر نہیں کہے گا، کوئی اسے وش نہیں کرے گا، کوئی اسے مبارکبادی نہیں دے گا. سب یہ افسوس کریں گے کہ ایک سال اور کم ہو گیا، اب 14 سال بچے ہیں، اب 13 سال بچے ہیں، اب صرف 12 سال بچے ہیں، صرف 11 سال بچے ہیں. سب کو افسوس ہوگا کہ اب اور کم ان کی زندگی ہو گئی، اور کم ٹائم بچا ہے، اور کم ٹائم بچا ہے. تو یہی تو قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، یہی تو ہماری شریعت کہہ رہی ہے. ایک ڈاکٹر اگر بتا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے کہ ہماری زندگی لمیٹیڈ ہے، اور اللہ اگر کہہ رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم ایمان نہیں لا رہے. ہماری غفلت کی زندگی چل رہی ہے، ہم اپنے آپ کو فرعون سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس دنیا سے ہم جانے والے نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کی چیز ہے. جب ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے اور ہماری زندگی لمیٹیڈ ہے، اور یہ جیسے جیسے سال گزر رہے ہیں ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، ہم اپنی قبر کے قریب جا رہے ہیں، ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، تو سال کے گزرنے پر، نئے سال کے آنے پر خوشی منانا یہ کہاں سے لاجیکلی ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں سے جو ہے درست ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل irrational بات ہوگی، بالکل یہ عقل کے خلاف بات ہوگی. ایک ایسا انسان جو احمق ہوگا، جو بیوقوف ہوگا، وہی اس طرح کا سیلیبریشن کر سکتا ہے یا اس طرح کے سیلیبریشن میں وہ شرکت کر سکتا ہے. تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، یہ جو موقع ہے یہ ہمارے لیے احتساب کا موقع ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال گزرا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پچھلے سال میں یہ 2025 میں ہم نے کوئی نمازیں نہیں چھوڑی ہیں. اللہ ماشاء اللہ، شاید کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی نماز ہماری نہیں چھوٹی ہے، یا کم سے کم جماعت کے ساتھ نہیں چھوٹی ہے، یا کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے.
کوئی ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، ہماری آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں ہوا، ہماری زبان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کان سے کوئی غلط بات ہم نے نہیں سنی، ہاتھ سے ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پاؤں سے ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ذہن و دماغ میں کوئی غلط بات کبھی نہیں آئی. کوئی ایسا معصوم جو ہے اس دنیا میں نہیں ایگزسٹ کرتا، اس دنیا میں موجود نہیں ہے. ایسے معصوم انبیاء ہوتے تھے، رسول ہوتے تھے. تو جب ہم سے گناہ ہوا ہے اور وہ 1 سال گزر چکا ہے، وہ ہماری زندگی میں لوٹ کر آنے والا نہیں ہے. ہم 1000 کوششیں کر لیں وہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے. اس کی فائل بن کر ہمارے نامہ اعمال کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اور وہ فائل ہماری پھر قیامت کے دن کھلے گی. اس فائل میں اگر آپ کو ایڈٹ کرنا ہے، اس فائل میں اگر آپ کو کریکشن کرنا ہے تو مرنے سے پہلے کریکشن کر سکتے ہیں. ابھی ٹائم ہے. ہم توبہ کر کے اللہ کے سامنے رو کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، اللہ کے سامنے سجدہ کر کے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ کے سامنے ہم اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کر ہم اپنی اس فائل میں جو ہمارے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو ریموو کروا سکتے ہیں، ان گناہوں کو مٹوا سکتے ہیں، ان گناہوں کو ختم کروا سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس موقع ہے مرنے سے پہلے. لہٰذا یہ جو نیا سال ہے یہ جشن کا موقع نہیں ہے. یہ نیا سال ایک تو اس کام کے لیے ہے کہ پچھلے سالوں میں ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہیں ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں. کیسی لاؤبالی میں اور کیسی غفلت کے اندر ہمارا یہ پچھلا سال گزرا ہے اس پر ہم روئیں اور اس کے بارے میں ہم غور و فکر کریں. اور یہ نیا سال اس بات کے لیے ہے کہ ہم اگلے سال کے لیے پلاننگ کریں. اگلے سال کے لیے پلاننگ کس کی کریں؟ کاروبار کی کریں، بالکل کریں. آپ اپنی اسٹڈی کی کریں، کہاں آپ کو اسٹڈی کرنی ہے، کہاں پڑھنا ہے، بالکل کیجیے. لیکن ان سب سے پہلے اور ان سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم پلاننگ کریں کہ اگلا سال ہم اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کس طرح سے گزاریں گے، اس کی پلاننگ کریں. یہ زیادہ ضروری ہے. کاروبار بھی ضروری ہے، روزی کمانا بھی ضروری ہے، تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ویلیو دیں کہ ہماری زندگی گزرے کس کے مطابق؟ ہمارے اللہ کے مطابق. کس کے مطابق؟ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، حدیثوں کے مطابق، قرآن کے مطابق ہم اس کی پلاننگ کریں. یہ جو نئے سال کا جو جشن ہے، آپ یہ غور کریں، یہ نئے سال کا جشن، یہ نیا سال ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان آزاد ہوا ہے تو جو ہے یہ سال شروع ہوئے ہیں، ٹائم شروع ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جب امریکہ کو ڈسکور کیا گیا اس ٹائم سے جو ہے یہ ٹائم شروع ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب جو ہے برٹش پاور میں آئے تھے تب سے یہ ٹائم شروع ہوا ہے. یہ ٹائم تو اسی وقت سے شروع ہوا ہے جب سے اللہ نے کائنات کو، یونیورس کو کریٹ کیا، یونیورس کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. اس کائنات کے جو سب سے پہلے انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے اس کائنات کا انسان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلا دن بھی دیکھا، سب سے پہلا سال بھی دیکھا، سب سے پہلا نیو ایئر بھی انہوں نے دیکھا انسان ہونے کی حیثیت سے. ان سے پہلے جنات بھی تھے، ان سے پہلے فرشتے بھی تھے، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے انہوں نے دیکھا. حضرت آدم علیہ السلام ہی نہیں، بہت سارے انبیاء ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، لوط علیہ السلام. اس طرح ایک طویل فہرست ہے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کی. اور آخر میں تاجدار مدینہ محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں خاتم الانبیاء ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نیو ایئر کا سیلیبریشن آدم علیہ السلام نے کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا تھا، حضرت شیس علیہ السلام نے کیا تھا، ذوالکفل علیہ السلام نے کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اسحاق علیہ السلام نے کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیا زیادہ روشنی ہمارے دماغ میں آ گئی؟ ہم ہمارے نبیوں سے زیادہ مہذب ہو گئے؟ اس کو تہذیب کی علامت سمجھا جاتا ہے نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے کو. یہ ایک کلچر ہے، یہ ایک تہذیب ہے، یہ ایک ماڈرنٹی ہے، یہ تعلیم یافتہ ہونے کی علامت ہے، یہ ترقی یافتہ ہونے کی علامت ہے. انبیاء سے زیادہ ترقی یافتہ آپ ہو گئے، انبیاء سے زیادہ تعلیم یافتہ آپ ہو گئے، انبیاء سے زیادہ مہذب آپ ہو گئے، انبیاء سے زیادہ معزز ہم ہو گئے، انبیاء کی زندگیوں سے زیادہ ہماری زندگی جو ہے اچھی ہو گئی. قرآن کریم نے سورہ توبہ میں صاف کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم کی جو سال کے 12 مہینے ہیں یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے. جس دن سے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے یہ سال کے 12 مہینے ہیں. جب اسی دن سے ہیں تو ہم ذرا اپنے پیچھے جائیں اور ہم اپنے نبیوں کو دیکھیں کہ ہمارے نبیوں نے یہ نیو ایئر سیلیبریٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. آپ فیصلہ کریں کہ ہم ہمارے نبیوں کو مانیں گے یا یہود و نصارہ کے کلچر کو مانیں گے. یہ نیو ایئر سیلیبریشن جو ہے یہ یہود و نصارہ کا امپورٹ کیا ہوا کلچر ہے، یہ وہاں سے آیا ہوا کلچر ہے، یہ ان کی تہذیب ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے، یہ صاحب اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کے دشمنوں کی تہذیب ہے. ڈاؤٹ ہے کوئی کہ اسلام کے دشمن ہیں؟ یہ فلسطین کے بچوں کے قاتلوں کی تہذیب ہے. یہ فلسطین میں ہماری ماؤں اور بہنوں کی عفت و عصمت کو تار تار کرنے والے
ایسے لوگوں کی تہذیب ہے یہ مسجد اقصی پر قبضہ کرنے والے لوگوں کی تہذیب ہے، یہ فلسطین میں ہماری مسجدوں کو منہدم کرنے والوں کی تہذیب ہے، یہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے خون کی ندیاں بہانے والوں کی تہذیب ہے۔ اور ہم ان کی تہذیب کو اپنے گلے سے لگا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک اسٹیٹس بڑھ گیا ہے، یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو گمراہ ہو گئے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہودی اور نصارہ ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر پھر جا کر وہی کام کر رہے ہیں۔ بچہ بول رہا تو کیک لا کر دے دیا، بیٹا بول رہا تو کیک لا کر دے دیا، بیوی بول رہی ہے تو کیک لا کر دے دیا، بچے کہہ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ ہر چیز کو لائٹ لے کر، ہر چیز کو جو ہے اہمیت نہ دے کر اس کو کر گزرنا، یہ ایک سنجیدہ، باشعور، ذمہ دار، عقل مند مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہم ہر اسٹیپ پر اس کے مکلف ہیں کہ ہم وہاں پر چیک کریں یہ ہمارا اسٹیپ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو صحیح یا غلط۔ صحیح کون ہے؟ جس کو قرآن نے صحیح کہہ دیا، جسے حدیث نے صحیح کہہ دیا، جسے ہمارے خدا نے صحیح کہہ دیا، جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہہ دیا۔ اور جس چیز کو وہاں سے صحت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا وہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ جاؤ، وہی لوگ تمہیں پسند تھے نا، آج بھی وہیں جا کے کھڑے رہو۔ جب ان کا نمبر آئے گا، جب وہ لوگ جہاں جائیں گے تم بھی وہیں جائیں گے۔ دنیا میں وہ پسند تھے، آخرت میں بھی وہیں جاؤ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ کل قیامت کے دن انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ صاف ہمارے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ ہمیں تو حکم ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا، لیکن ہماری جو ماڈرنٹی کا بھوت ہے اور جو سو کالڈ ایجوکیشن کا بھوت ہے، سو کالڈ اسٹیٹس کا جو بھوت ہے، وہ جو ہے ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنائیں، جو ہمارے دشمن، جو اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، اللہ کے گھروں کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، ان دشمنوں کی تہذیب ہمیں عزیز ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہمیں پیارا نہیں ہے۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ اللہ